عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، جس کا عنوان افائے عہد ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ افائے عہد کا معنی و مفہوم کیا ہے، وعدہ خلافی کے کیا نقصانات ہیں، اور افائے عہد کے کیا فوائد ہیں، اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں۔ تو سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب پنجم حسن معاملات و معاشرت، سبق نمبر 1 افائے عہد حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ افائے عہد کا معنی و مفہوم جان سکیں، افائے عہد کی اہمیت و فضیلت سمجھ سکیں، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے افائے عہد کی مثالیں جان سکیں، روزمرہ زندگی میں افائے عہد کی صفت کو اپنا سکیں، افائے عہد کے معاشرتی فوائد اور عہد شکنی کے نقصانات جان سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ افائے عہد کا معنی و مفہوم۔ افائے عہد دو لفظوں کا مرکب ہے۔ افا کا معنی ہے پورا کرنا اور عہد کا معنی ہے وعدہ۔ افائے عہد سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں بس انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام وعدے بھی پورے کرنا ضروری ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاریں۔ افائے عہد کی اہمیت و فضیلت۔ اپنا وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ عہد پورا کرنا ایمان والوں کی اہم صفت ہے۔ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں کسی کوتاہی اور سستی کی ہرگز اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اگر ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے پورا نہ کریں تو قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدہ کر کے توڑ دینا بہت بڑی اخلاقی برائی ہے اور وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص اپنے وعدوں کا خیال نہیں رکھتا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے وعدے کی پابندی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا دین لمن لا عہد لہ۔ ترجمہ: اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ اسوہ حسنہ اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روشنی میں افائے عہد۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عہد کی پاسداری کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار سے کیے گئے معاہدوں کو بھی ہر حال میں پورا کیا کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی وعدہ پورا کرنے کی تاکید فرمائی۔ عہد کی پابندی میں کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، لیکن عہد کو نہیں توڑا۔ ہجرت مدینہ کے بعد دو صحابی حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، راستے میں کفار مکہ نے ہمیں گرفتار کر لیا اور ہمیں اس شرط پر چھوڑا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ہم نے یہ وعدہ ان سے مجبوری کی حالت میں کیا تھا، ہم کفار کے خلاف ضرور جنگ کریں گے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی افائے عہد کی اس خوبی کا اقرار کافر بھی کرتے تھے۔ قیصر روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے دربار میں بلا کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کیا محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عہد شکنی بھی کی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے معاہدے کی پوری پابندی کی، لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور بالآخر رسوا ہوئے۔ اسی طرح 6 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ ابھی یہ معاہدہ مکمل لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ ان کے پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے مدینہ منورہ ساتھ لے جائیں۔
چونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے وعدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑی پریشانی پیدا ہو گئی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی۔ وعدہ خلافی کے نقصانات۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ وعدہ پورا نہ کیا جائے تو ایک دوسرے پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ وعدہ خلافی سے معاشرے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وعدہ خلافی مصیبت و پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ وفائے عہد کے فوائد۔ وفائے عہد کی صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ وعدے کی پابندی کرنے سے بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ وعدے کی پابندی کرنے والے شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ وعدے کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ وعدے کی پابندی کرنے سے انسان کا اعتماد و یقین بڑھ جاتا ہے۔ وعدے کی پابندی کرنے سے انسان کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات میں وعدوں کی ہمیشہ پاسداری کریں۔ وعدوں کی پاسداری کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے۔ وفائے عہد کی صفت کو ملی سطح پر اپنانے میں ہی قوموں کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا وفائے عہد، اس سبق کو ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔